Unit number 4, Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہا. The theme of the unit is to appreciate the integrity and valor of Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہا for the cause of Islam. She is the role model for the Muslim Ummah due to her modesty, truthfulness, honesty, piety, bravery and generosity. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha, migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. Close, قریبی اور بند کرنا, but here I am using meaning. قریبی, companion, ساتھی, migrated, ہجرت کرنا. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائگریٹڈ, ہجرت کی, فرام مکہ ٹو مدینہ, مکہ سے مدینہ, ان دا ایئر 622 AD, 622 عیسوی میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ, they got furious. چیفس, سرداروں, ویریس, مختلف, ٹرائبس, قبائل, مائگریشن, ہجرت, فیوریس, غضبناک ہو جانا. When the chiefs of various tribes of Makkah, جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو came to know, پتہ چلا, about the migration of رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا, they got furious, وہ غضبناک ہو گئے. جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا پتہ چلا, وہ غضبناک ہو گئے. The chiefs were determined more than ever to find them out. Determined, پختہ عزم ہونا, more than ever, ہمیشہ سے زیادہ, find out, تلاش کرنا. The chiefs were determined, سردار پختہ عزم تھے, more than ever, ہمیشہ سے زیادہ, to find them out, انہیں تلاش کرنے کے لیے. سردار انہیں تلاش کرنے کے لیے ہمیشہ سے زیادہ پرعزم تھے. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. Offered, پیشکش کرنا, ریوارڈز, انعامات, باؤنٹیز, نذرانے, کیپچر, گرفتاری, ڈیڈ, مردہ, الائیو, زندہ. They offered huge rewards and bounties. انہوں نے بڑے انعامات اور نذرانوں کی پیشکش کی for their capture, ان کی گرفتاری کے لیے, dead or alive, زندہ یا مردہ. انہوں نے ان کی زندہ یا مردہ گرفتاری کے لیے بڑے انعامات اور نذرانوں کی پیشکش کی. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Preparation, تیاری, journey, سفر, house, مکان. The preparation for this journey, اس سفر کے لیے تیاری, was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر کی گئی۔ اس سفر کے لیے تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر کی گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard۔ rendered پیش کرنا، useful مفید، services خدمات، in this regard اس سلسلے میں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی useful services مفید خدمات in this regard اس سلسلے میں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات پیش کیں۔ She prepared food for this journey۔ prepared تیار کرنا، she prepared food انہوں نے خوراک تیار کی for this journey اس سفر کے لیے، انہوں نے اس سفر کے لیے خوراک تیار کی۔ She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found۔ tied باندھنا، بیگ پشت، بیلٹ کمر بند۔ She tied the food انہوں نے کھانا باندھا on the camel back اونٹ کی پشت پر with her own belt اپنے ہی کمر بند کے ساتھ as nothing else could be found کیونکہ کچھ اور نہیں مل سکا۔ For this service she was given the title of Zatun Natiqeen by the Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم۔ For this service اس خدمت کے لیے she was given the title of Zatun Natiqeen انہیں ذاتن ناطقین کا خطاب دیا by the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس خدمت کے لیے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات الناطقین کا خطاب دیا۔ During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ During کے دوران، perilous خطرناک، journey سفر، difficult مشکل، supply پہنچانا۔ During the perilous journey اس خطرناک سفر کے دوران it was very difficult یہ بہت مشکل تھا for anyone کسی کے لیے بھی to supply food خوراک پہنچانا to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس خطرناک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پہنچانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Situation صورتحال، delicate نازک، slightest بہت چھوٹی سی، mistake غلطی، endangered خطرے میں ڈالنا، life زندگی۔ The situation was so delicate صورتحال اتنی نازک تھی that the slightest mistake کہ بہت چھوٹی سی غلطی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو۔ صورتحال اتنی نازک تھی کہ بہت چھوٹی سی غلطی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ This grand task was nicely undertaken by حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ grand task عظیم کام، nicely عمدگی سے، undertaken سر انجام دینا، daughter بیٹی۔ This grand task یہ عظیم کام was nicely undertaken عمدگی سے سر انجام دیا
by Hazrat Asma Radiyallahu Ta'ala Anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anha. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمدگی سے سر انجام دیا. Every night with a pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. Every night, ہر رات, پیک آف فوڈ, کھانے کی گٹری, کوائٹلی, خاموشی سے, وینچر, خطرہ مول لینا, رگڈ ماؤنٹینس, ناہموار پہاڑوں, کیو, غار. ایوری نائٹ, ہر رات, ود اے پیک آف فوڈ, کھانے کی گٹری کے ساتھ, شی وڈ کوائٹلی وینچر, وہ خاموشی سے خطرہ مول لیتی, ٹورڈز دا رگڈ ماؤنٹینس, ناہموار پہاڑوں کی طرف, ان وچ لے دا کیو آف تھور, جن میں غار ثور واقع ہے. ہر رات کھانے کی گٹری کے ساتھ وہ خاموشی سے ناہموار پہاڑوں کی طرف خطرہ مول لیتی, جن میں غار ثور واقع ہے. She took care of the minor details in accomplishing the task. Minor details, چھوٹی سے چھوٹی غیر اہم بات, accomplishing, تکمیل, task, کام. She took care. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال رکھتی, of the minor details, چھوٹی سے چھوٹی غیر اہم بات کا, in accomplishing the task, کام کی تکمیل میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کی تکمیل میں چھوٹی سے چھوٹی غیر اہم بات کا خیال رکھتی. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with a constant fear of being detected. Difficult, مشکل, traverse, پر سے گزرنا, rocky path, پتھریلا راستہ, constant, مستقل, fear, خوف, detected, سراغ لگانا اور دیکھ لیا جانا, but I am using meaning, دیکھ لیا جانا. How difficult it must have been for her, ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا, to traverse the rocky path at night, رات کو پتھریلے راستے پر سے گزرنا, with a constant fear, مستقل خوف کے ساتھ, of being detected, دیکھ لیے جانے کے. دیکھ لیے جانے کے مستقل خوف کے ساتھ رات کو پتھریلے راستے پر سے گزرنا ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا. On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha home. Migration, ہجرت, tribal, قبائلی, chief, سردار, disbelievers, کافروں, in a fit of fury, غصے میں پاگل ہو کر, headed, بڑھا, towards, کی طرف, home, گھر. On the night of the migration, ہجرت کی رات, a tribal chief of the disbelievers, ابو جہل, کافروں کا ایک قبائلی سردار ابو جہل, in a fit of fury, غصے میں پاگل ہو کر, headed, بڑھا, towards حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ home, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف. ہجرت کی رات کافروں کا ایک قبائلی سردار ابو جہل غصے میں پاگل ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بڑھا. He began to knock at the door violently. knock, دستک دینا, violently, زور سے. اس نے زور سے دروازے پر دستک دینا شروع کی. Addressing حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he demanded, "Where's your father?" She politely replied, "How would I know?"
This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. Addressing मुखातिब होना, demanded मुतालबा करना, politely नरमी से, replied जवाब देना. Response जवाब, wisdom अक्लमंदी, courage जुर्रत. Addressing हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होकर. He demanded, उसने मुतालबा किया, Where is your father? तुम्हारा बाप कहाँ है? She politely replied, उन्होंने नरमी से जवाब दिया, How would I know? मैं कैसे जान सकती हूँ? This response shows the wisdom and courage of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अक्लमंदी और जुर्रत को दिखाता है. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होकर उसने मुतालबा किया, तुम्हारा बाप कहाँ है? उन्होंने नरमी से जवाब दिया, मैं कैसे जान सकती हूँ? ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अक्लमंदी और जुर्रत दिखाता है. She didn't make a statement that would give him a clue. Statement बयान और बात, clue इशारा देना. She didn't make a statement. उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की that would give him a clue, जो उसे कोई इशारा देती. उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो उसे कोई इशारा देती. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Simply महज, posed a counter question उल्टा सवाल करना, infuriated गज़बनाक कर देना. She simply posed a counter question. उन्होंने महज उल्टा सवाल कर दिया that infuriated अबू जहल, जिसने अबू जहल को गज़बनाक कर दिया. उन्होंने महज उल्टा सवाल कर दिया जिसने अबू जहल को गज़बनाक कर दिया. He slapped Hazrat Asma's Raziyallahu anha face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. Slapped थप्पड़ मारना, earring कान की बाली, fell off दूर जा गिरना, steadfast साबित कदम रहना, reveal जाहिर करना, secret राज. He slapped Hazrat Asma's रज़ियल्लाहु अन्हा face so hard. उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा that her earring fell off, कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी. But she remained steadfast, लेकिन वो साबित कदम रही, and did not reveal the secret, और राज ज़ाहिर ना किया. उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी, लेकिन वो साबित कदम रही और राज ज़ाहिर ना किया. Her grandfather, Hazrat Abu Quhafa, was a disbeliever at that time. Grandfather, दादा, disbeliever, काफिर. At that time, उस वक़्त तक. Her grandfather, उनके दादा हज़रत अबू कुहाफ़ा was a disbeliever. हज़रत अबू कुहाफ़ा काफिर थे at that time, उस वक़्त तक. उनके दादा हज़रत अबू कुहाफ़ा उस वक़्त तक काफिर थे. He was very old and had become blind. Old, बूढ़ा, blind, नाबीना. He was very old. वो बहुत बूढ़े थे and had become blind, और नाबीना हो चुके थे. वो बहुत बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. Wealth, दौलत, leaving, छोड़ना, children, बच्चे, empty-handed, खाली हाथ, helpless, बेबस. He said to her, उन्होंने उनसे कहा, Asma, I think, अस्मा मैं सोचता हूँ, अबू बकर has taken all the wealth, अबू बकर सारी दौलत ले जा चुका है.
leaving you and children, تمہیں اور بچوں کو چھوڑ کر empty handed and helpless, خالی ہاتھ اور بے بس. انہوں نے ان سے کہا اسما میں سوچتا ہوں ابو بکر تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے بس چھوڑ کر ساری دولت لے جا چکا ہے. At this she instantly ran to a corner of the home. At this اس پر instantly فوراً, ran دوڑنا, corner کونا. At this اس پر she instantly ran to a corner of the home. گھر کے ایک کونے کی طرف فوراً دوڑی. اس پر وہ فوراً گھر کے ایک کونے کی طرف دوڑی. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. Gathered اکٹھا کرنا, pebbles کنکر, place رکھنا, money رقم, jewels جواہرات. She gathered some pebbles, انہوں نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی, and put them at the place, اور انہیں اس جگہ رکھ دیا where her father, جہاں ان کے والد used to keep his money and jewels, اپنی رقم اور جواہرات رکھا کرتے تھے. انہوں نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی اور انہیں اس جگہ رکھ دیا جہاں ان کے والد اپنی رقم اور جواہرات رکھا کرتے تھے. She covered it with a piece of cloth. Covered ڈھانپنا, piece of cloth کپڑے کا ٹکڑا. انہوں نے اسے کپڑے کے ایک ٹکڑے سے ڈھانپ دیا. Come grandfather, look, he has left all this for us. Grandfather دادا جان, look دیکھنا, left چھوڑ دینا. Come grandfather, آئیے دادا جان, look دیکھیں, he has left all this for us. وہ یہ سب ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. Touched چھونا, thought خیال کرنا, سوچنا, full بھرا ہوا, jewels زیورات اور جواہرات. He touched the cloth, انہوں نے کپڑے کو چھوا, and thought اور سوچا, it was full of gold and jewels, یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہے. انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سوچا یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہے. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home. Concern پریشانی, alleviated کم ہونا, relieved مطمئن ہو جانا, wealth دولت. His concern was alleviated, ان کی پریشانی کم ہو گئی, and he felt relieved to know, اور وہ یہ جان کر مطمئن ہو گئے that ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر پر چھوڑ گئے تھے. ان کی پریشانی کم ہو گئی اور وہ یہ جان کر مطمئن ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر پر چھوڑ گئے تھے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few who accepted Islam. early ابتدائی, few چند, accepted قبول کرنا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابتدائی چند لوگوں میں سے تھی who accepted Islam, جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابتدائی چند لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ and the step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈاٹر
بیٹی, اسٹیپ سسٹر, ستیلی بہن. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اینڈ دا اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستیلی بہن. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستیلی بہن تھیں. She was the wife of حضرت زبیر بن العوام and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ. وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. She died at the ripe old age of about 100 years. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. سین دیکھنا, generous سخی, open-hearted فراخ دل. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے that he had not seen anybody, کہ انہوں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا ہے more generous and open-hearted, زیادہ سخی اور فراخ دل than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother, اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے زیادہ سخی اور فراخ دل کسی شخص کو نہیں دیکھا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھیں that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. Poor غریبوں, needy ضرورت مندوں. That she sold her inherited garden, کہ انہوں نے اپنا وراثتی باغ فروخت کر دیا and gave away all the money to the poor and the needy, اور تمام رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. کہ انہوں نے اپنا وراثتی باغ فروخت کر دیا اور تمام رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. Empty-handed خالی ہاتھ, doorstep دہلیز. Nobody ever returned کبھی کوئی شخص واپس نہیں گیا empty-handed خالی ہاتھ from her doorstep ان کی دہلیز سے. کبھی کوئی شخص ان کی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. Remembered یاد کرنا, courage جرأت, generosity سخاوت, wisdom عقل مندی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی for her courage, generosity and wisdom, اپنی جرأت, سخاوت اور عقل مندی کی وجہ سے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جرأت, سخاوت اور عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. She had resolute faith in Allah Almighty. Resolute پختہ, faith ایمان.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان رکھتی تھیں. Her life would always be a beacon of light for all of us. بیکن روشنی کا مینار. Her life would always be ان کی زندگی ہمیشہ رہے گی. A beacon of light روشنی کا ایک مینار for all of us ہم سب کے لیے. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار رہے گی.